جی سامعین و ناظرین، ابھی علامہ محمد یونس صاحب کی خوبصورت خطاب کے بعد میں التماس کروں گا ہمارے سی ای او حامد سعید صاحب سے کہ وہ تشریف رکھ چکے ہیں اور تھینک یو. اپنی خوبصورت باتوں سے ہمارے بچوں کو مستفید کریں. جی حامد بہت صاحب. شکریہ سر انوائٹ کرنے کے لیے. اور سب سے پہلے تو میں ٹیم شارو ٹیکنالوجیز کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس خوبصورت سیرمنی کو آرگنائز کروانے کے لیے. اور جو ہمارے تمام بچے جنہوں نے آج کی سیرمنی میں جوائن کیا، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کا اس موقع پہ یہ سب باتیں سننا بہت ضروری ہے. ہم لوگ جب ابھی چھوٹے تھے تو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہمیں پاس بٹھا کے تحریک پاکستان کے بارے میں، تحریک آزادی کے بارے میں وہ تمام قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے جو انہوں نے خود دیکھی، کیونکہ وہ اس وقت پہ موجود تھے. ہم میں سے کافی لوگ اب ان لوگوں کے ساتھ بلیسڈ تو نہیں ہیں جنہوں نے اس ساری چیز کو ہوتے دیکھا، لیکن ہم پہ ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس اسٹرگل کو، اس کہانی کو ایٹ لیسٹ جتنا کر سکیں آگے اپنے بچوں تک پہنچائیں، تاکہ انہیں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو، انہیں معلوم ہو کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا اور کتنی اسٹریٹجیز کو بنانے کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا. ہمارے لسنرز میں موسٹ آف دا ٹائم ایک پروفیشنل آڈینس شامل ہوتی ہے، تو ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ صرف قربانیاں نہیں تھیں، بڑی اسٹریٹجک قربانیاں تھیں. اوور دی پیریڈ آف ٹائم ایک بڑی اسٹریٹجک چیزیں تھیں جن کو کیا گیا، اور ان چیزوں کے رزلٹ میں پاکستان معرض وجود میں آیا. یہ کوئی اوور نائٹ سکسیس نہیں تھی، یہ کسی سنگر لیڈر کی کرزمیٹک پرسنالٹی نہیں تھی، یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں تھا کہ بس کہا اور ہو گیا. بہت ساری قربانیاں، بہت ساری اسٹریٹجیز، بہت زیادہ لوگوں کا خون پسینہ، بہت زیادہ لوگوں کا اپنی قیادت پر یقین کرنا، بے لوث ہونا اور ایک نئی مملکت کے لیے قربانیاں دینا شامل تھا. تاریخ میں نظریے کی بنیاد پر بننے والی ریاستوں کی تعداد بہت کم ہے. ابھی ہمارے محترم علامہ محمد یونس صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ریاست مدینہ وہ پہلی ریاست تھی جو نظریے کی بنیاد پر بنی، اور ریاست پاکستان تاریخ کی وہ دوسری ریاست ہے جو نظریے کی بنیاد پر بنی. اور وہاں ہم نے یہ چیز بتائی کہ ان دونوں مملکت کے ناموں میں بھی ایک مماثلت ہے. اب اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں، اور علامہ محمد اقبال جو کہ تحریک آزادی کے اندر جن کا بہت کروشل رول ہے، نہ صرف ان کی شاعری کے ذریعے بلکہ ان کے لیڈرشپ رول کے ذریعے بھی اور ان کے پولیٹیکل رول کے ذریعے بھی، تو علامہ محمد اقبال نے ایک بہت خوبصورت نظم لکھی جو کہ پرائمیریلی اس کو سننے سمجھنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال خلافت عثمانیہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن آج اگر ہم اس نظم کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پوری تحریک آزادی ذہن میں گھوم جاتی ہے. وہ ایک فلیش بیک، ایک فلم دماغ میں پوری چلتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید علامہ نے یہ نظم تحریک آزادی کے عمائدین اور ہمارے جو قائدین ہیں ان کو مد نظر رکھ کے لکھی تھی. تو یہ نظم تھوڑی سی مشکل اردو میں لکھی گئی ہے. ہماری آڈینس کے لیے بھی اور ہمارے آن لائن لسنرز کے لیے بھی میں کوشش کروں گا کہ میں اس نظم کو آسان فہم سلیس اردو میں بھی آپ لوگوں کو سمجھا پاؤں. تو پہلے تو ہم فلو میں صرف نظم ہی پڑھیں گے، اور پھر ہم ایک ایک شعر کے ساتھ اس کی تشریح بھی کرتے جائیں گے. اور اس دوران اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، تو اس کو ہم ایک اوپن ڈسکشن کے طور پر بھی لے کر چلیں گے. تو علامہ فرماتے ہیں کہ عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بال و پر نکلے. عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بال و پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے. زمیں سے نوریان آسماں افلاک کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر تابندہ تر پائندہ تر نکلے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے. یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. غبارے راہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے. عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے.
اس خوبصورت نظم کا جو پہلا شعر ہے جس میں علامہ محمد اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے. اب پہلی چیز تو اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے اسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اقبال کا ایک فلسفہ شاہین. اقبال اپنی نظموں میں اپنی پوئٹری میں اکثر شاہین اور عقاب کا ذکر کرتے پائے گئے ہیں. تو شاہین ایک اعلیٰ صفات کا حامل پرندہ ہے جو چٹانوں پر بسیرا کرتا ہے, جو اپنا شکار خود کرتا ہے, مردار نہیں کھاتا, جس کی پرواز بہت بلند ہے, جو تھک کر نہیں گرتا, جس کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے, جس کے اندر ایک کلاس پائی جاتی ہے, اور وہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے. یہ بھی اقبال کا ہی ایک شعر ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ, اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو اقبال کی پوئٹری میں شاہین کا فلسفہ آپ کو بہت ملے گا. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پر جب سلطنت عثمانیہ بن رہی تھی, خلافت عثمانیہ کا آغاز ہو رہا تھا, یا اب آج اگر ہم اس کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ تحریک آزادی کی بات ہو رہی ہے, تو اس وقت پر وہ لوگ شاہین بن کر, عقاب بن کر نکلے جو کہ بظاہر بے بالوں پر تھے. بے بالوں پر مینز کہ کمزور تھے, ناتواں تھے, ان کے پاس کوئی بہت زیادہ ریسورسز نہیں تھے, وہ کوئی بہت پاورفل, بہت طاقتور نہیں تھے. بے بالوں پر مینز کہ نہ بال تھے نہ پر تھے. جس طرح ایک چھوٹا پرندے کا بچہ ہوتا ہے جس کے نہ پر ہوتے ہیں نہ بال ہوتے ہیں, بہت نازک سا, بہت اڑ بھی نہیں سکتا, اس کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہوتی, سکت نہیں ہوتی. تو علامہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بظاہر بے بالوں پر لگتے تھے وہ عقابی شان سے جھپٹے. مینس کہ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن وہ کیا کر گئے, وہ کلاس اچیو کر گئے, وہ شاہین والی صفات ان کے اندر دکھنے میں آئیں. لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا. یہ ہو تو گیا, اینڈ رزلٹ تو یہ نکل آیا, لیکن یہ کیسے ہوا کہ ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے. کہ جب بھی کسی ستارے کو نمودار ہونا ہوتا ہے, طلوع ہونا ہوتا ہے, تو اس کا طلوع ہونے کا یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوتا. شام کے وقت کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں نے شام کا وقت دیکھا ہے اکثر, تو شام کے وقت میں ایک آسمان پہ سرخی سی پائی جاتی ہے, ایک ریڈ سے کلر کا ہوا ہوتا ہے آسمان, اور وہ جو جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس پرٹیکولر ایریا میں ایک کوس کی فارم میں ریڈ کلر کی وہ لالی سی پھیلی ہوتی ہے. اس چیز کو شفق بولتے ہیں. دیٹ پرٹیکولر ایریا از شفق. تو اقبال کہتے ہیں کہ ستاروں کو ایک دفعہ اس لال دریا سے, اس لال سمندر سے ڈبکی لگا کے آنا پڑتا ہے تو وہ رات کو نمودار ہوتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ستارے کو بھی نمودار ہونے کے لیے شام کے خون شفق سے ڈوب کر آنا پڑتا ہے. تو یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے تو ڈبکی لگا کے جانا پڑتا ہے. تو پھر اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جو بے بالوں پر لگتے ہیں وہ بھی عقابی شان سے جھپٹ جاتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا شعر تھا, لیکن علامہ نے ان 2 مصروں میں کیا کیا کہہ دیا ہے. ابھی صرف اس شعر کی تشریح میں مزید آدھا گھنٹہ بھی لگایا جا سکتا ہے, لیکن آئی گیس آپ لوگوں کو سلیس اردو میں سمجھ آ گیا کہ علامہ اس شعر سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور پرائمریلی علامہ نے اس کو سلطنت عثمانیہ کے لیے ہی کہا. اسی نظم کا ہی ایک اور شعر ہے جو کہ عموماً ہمارے محققین اور ہمارے علماء کرام سم ٹائم بات کرتے ہوئے اسکپ بھی کر جاتے ہیں, لیکن نہ تو چونکہ میں علامہ ہوں اور نہ ہی محقق ہوں, تو میں تو ایسا کچھ نہیں کروں گا, ہم تو اس پہ بات کر لیتے ہیں اوپنلی. تو وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ حرم رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے, جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے. کہ اس دور میں جب سلطنت عثمانیہ بن رہی تھی تو اسی دور میں سرزمین حجاز میں بھی حکومت قائم تھی. اسی دور میں بر صغیر پاک و ہند میں بھی کچھ لوگ حکومت کر رہے تھے. اسی وقت میں اندلس میں بھی حکومت تھی. تو دنیا کے متعدد مقامات پر مسلمانوں کی حکومت ضرور تھی, اور وہاں بڑے بزرگ قسم کے لوگ حکمرانی کر رہے تھے جو عمر میں, تجربے میں, دولت میں, ہر چیز میں بڑے تھے. تو ان کو اقبال پیر حرم کہہ رہے ہیں کہ حرم کے قریب پائے جاتے تھے وہ لوگ. سرزمین حجاز جو کہ ہمارے لیے بہت مقدس سرزمین ہے, اس کے قریب پائے جاتے تھے. وہ ان کے زیر تسلط تھی, اور وہ پیر بھی تھے, مینس کے پیری میں تھے, بزرگی میں تھے, ایج میں بڑے تھے, ہر چیز میں بڑے تھے. لیکن ان سے کم نگاہی سرزد ہو گئی. ان کے اندر وہ وین اور وہ ساری چیزیں نہیں تھیں. لیکن کیا ہوا کہ ترکی سے کچھ تاتاری نوجوان اٹھے, وہ صاحب نظر نکلے, وہ صاحب وین نکلے,
انہوں نے وہ تمام چیزیں فورس ہی کر لیں کہ نہیں، اگر یہ کام اب نہ ہوا تو یہ کبھی نہیں ہو پائے گا. بالکل. تو حرم، جس کو پیر حرم کی وجہ سے اس کی شان و شوکت میں، دبدبے میں، اس کی سلطنت میں، ہر چیز میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حرم رسوا ہو گیا پیر حرم کی کم نگاہی سے. لیکن اسی وقت سہارا کون دے گیا؟ جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے. تو اس شعر میں اقبال نے وہ پوری سلطنت عثمانیہ، پوری خلافت عثمانیہ کا فلسفہ ایک شعر میں نچوڑ کے رکھ دیا کہ یہ کوئی نئی سلطنت نہیں تھی، کوئی آؤٹ آف دی وے، آؤٹ آف دی باکس قسم کی چیز نہیں ہو رہی تھی. لیکن اگر یہ نہ ہوتی تو بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی. تو اسی چیز کو ہم اپنے آج کے دن کی مناسبت سے لنک بھی کرتے ہیں کہ پاکستان بھی جب بن رہا ہے تو پاکستان ایسا نہیں تھا کہ بس 1940 میں ایک قرارداد پاس ہوئی اور 1947 میں پاکستان بن گیا. ایک بہت لمبا جرنی ہے جو آئی گیس 1757 سے شروع ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اصل جو اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے وہ 1757 سے شروع ہوتی ہے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے بر صغیر پاک و ہند میں قدم جمانا شروع کی. بالکل ایسا. اصل معاملات وہاں سے شروع ہوئے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور 1757 سے 1857 تک کا جو 100 سال کا عرصہ ہے، اس میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کھل کر سامنے نہیں آئی. مطلب ابھی یہ باقاعدہ حکمران نہیں تھے. ان کی ریشہ دوانیاں جاری تھیں، سازشیں جاری تھیں، ہر چیز جاری تھی کہ آکوپائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس ہندوستان میں سلطنت مغلیہ تھی جو کہ پرائمریلی مسلمان حکمران تھے، اور وہ سلطنت جاتے جاتے بھی کافی اسٹرانگ تھی اور اس کو جاتے جاتے بھی 100 سال لگے. تو انگریز فوراً سے اپنے قدم نہیں جما پائے. پھر 1857 سے لے کر 1947 تک کی بھی 90 سال کی ایک بڑی دردناک المناک داستان ہے. اس میں بڑے لوگوں کا بہت اچھا رول بھی ہے. اس میں سر سید احمد خان بھی آتے ہیں، اس میں پھر مسلم لیگ کے بانیان بھی آتے ہیں، اس میں پھر مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی بھی آتے ہیں. میں اس چیز کو لنک کرنا چاہ رہا ہوں اسی عثمانی خلافت کے ساتھ کہ بر صغیر میں بھی 1919 میں تحریک خلافت شروع ہوتی ہے، جو کہ پرائمیریلی ترکی میں جو خلافت کے خاتمے کی تحریک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس پہ بات کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. اور بر صغیر کے مسلمان مولانا محمد علی جوہر کی سربراہی میں، مولانا محمد شوکت علی کی سربراہی میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ خلافت قائم رہے. تو وہ خلافت اتنی ضروری تھی، وہی خلافت ختم ہوتے ہوتے بھی پاکستان کے بننے کا سبب بن گئی. بالکل. یہ بڑا ہی کمال ہے. اور اس میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی جوہر کے حوالے سے، کہ جب جنگ عظیم اول شروع ہو چکی تھی جی، تو ظاہر ہے برطانیہ کی حالت شکست خوردہ تھی، تو اس کے لیے ان کو فوجی درکار تھے. اس کے لیے انہوں نے اپنی انڈیا میں، مطلب بر صغیر میں موجود حکومت سے درخواست کی کہ ہمیں لوگ چاہیے. جی 3 کروڑ لوگ اس وقت بطور فوجی تیار ہوئے لڑنے کے لیے، لیکن انگلینڈ کی فیور میں، برطانیہ کی فیور میں. لیکن چونکہ کولیشن اتحاد تھا جرمنی کا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ، جب انہوں نے حملہ کرنے کا سوچ لیا کہ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنا ہے، تو وہاں پر بر صغیر کے جو مسلمان فوجی تھے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور لڑنے سے انکار کر دیا. وہاں پر خیر ان کے ساتھ تو پھر جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن اس چیز کا جب مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کو پتہ چلا تو انہوں نے تحریک خلافت شروع کی. ایک سفر میں 1919 کے سفر میں مولانا محمد علی جوہر صاحب برطانیہ تشریف لے جا رہے تھے، اور اسی سفر میں قائد اعظم بھی ان کے ساتھ موجود تھے. وہاں پر انہوں نے قائد اعظم کو آفر کی کہ جناب آپ، چونکہ قائد اعظم تو کانگریس میں شامل تھے بطور ممبر، تو انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کی قیادت کیوں نہیں کرتے، آپ مسلم لیگ کی قیادت میں کیوں نہیں شامل ہو جاتے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک کام کریں. قائد اعظم نے، یہ بڑا تاریخی جملہ ہے اور میرے لیے تو بڑا ہی کمال کا ثابت ہوا کہ سب سے پہلے آپ برطانوی حکومت، انگریز حکومت سے اپنی لائلٹی ختم کر دیں. ایگزیکٹلی. پھر میں آتا ہوں. اور پھر 1921 میں
قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ میں شامل ہوئے. جیسے ابھی بتایا گیا تو قائد اعظم ابتدائی طور پر ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے سفیر بھی رہے. جی ہاں. لیکن ایونچولی انہیں پتہ لگا، جیسے کہ ہمیں قرآن پاک میں بھی بتایا گیا، کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو ایونچولی ہی کیم ٹو ریئلائز دس تھنگ کہ یہ جو دو قومی نظریہ ہے، یہ جیسے ابھی علامہ محمد یونس صاحب فرما رہے تھے کہ یہ آج کا نظریہ نہیں ہے. یہ دو قومی نظریہ اسی دن بن گیا تھا جس دن سورہ کافرون نازل بالکل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو ہندوؤں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یا ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا آپ رکھیں، لیکن یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یہ میرا آپ کا کسی لیڈر کا فیصلہ نہیں ہے. تو اسی نظم میں اقبال نے ایک شعر لکھا، اور اس شعر کا اس لفظ جوہر کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے. تو میں وہ شعر بھی سنا دیتا ہوں. پہلے میں نے آپ کو نظم ویسے کافی مختصر کر کے سنائی تھی، لیکن اب مجھے نئے نئے شعر بھی یاد آتے جا رہے ہیں اس میں سے. تو اسی شعر میں اقبال نے ایک چیز بتائی، اور اقبال صرف شاعر نہیں تھے، اقبال سائنٹسٹ بھی تھے. ابھی جیسے کیمیا سے ریلیٹڈ ایک شعر تھا، میں اس کی بھی تشریح کرتا ہوں. تو 1990s میں یا 1918 کا جو ایرا تھا، تب ابھی اتنی زیادہ سائنٹیفک انٹرونشنز نہیں ہوئی تھیں. تو اقبال اس دور میں اپنے شعر میں آبدوز کا ذکر کر رہے ہیں، جبکہ آبدوز اتنی کامن چیز نہیں تھی. یہ تو ریسنٹ پاسٹ کی چیزیں ہیں کہ یہ آبدوز اور یہ نیول سٹاف اور یہ ساری چیزیں اتنی کامن ہوئی ہیں. تو اقبال کا شعر بڑا مزے کا. اقبال کہتے ہیں، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. کہ وہ تمام یونانی فوجیں، وہ تمام برطانوی فوجیں جن کے پاس بہت بڑے بڑے بحری بیڑے تھے. برطانیہ بیسیکلی بحری بیڑے کی بیس پہ ہی ہندوستان میں آیا تھا. جیسے بھی سر نے بتایا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی، تو ایسٹ انڈیا کمپنی برِ صغیر میں اپنے بحری بیڑے کے ساتھ تجارت کرنے ہی آئی تھی، اور تجارت کے بہانے پھر وہ یہاں حکمران بن بیٹھے، جن کا دور دور تک اس خطے سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو زیر دریا تیرتے تھے، مینس کہ اس کے لیے انہوں نے آبدوزیں بنائی ہوئی تھیں اور وہ مہینوں مہینوں زیر دریا رہ سکتے تھے، وہ زیر دریا ہی دفن ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. اور جو سرفیس پہ آ کر، جب بھی آپ کسی دریا کی یا سمندر کی سرفیس پہ ہوں تو وہاں آپ سکون سے نہیں رہ سکتے. وہاں آپ کو لہروں کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، وہاں آپ کو مد و جزر دیکھنا پڑتا ہے. تو وہاں آپ کو جو آنے والی موجیں ہیں ان کے تھپڑ کھانے پڑتے ہیں. تو تماچے موج کے کھاتے تھے جو، بال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سرفیس پہ رہ کر نڈر ہو کر نہتے ہو کر بھی لڑ جاتے تھے. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ شمشیروں پہ بھروسہ نہیں کرتا، تو وہ سرفیس پہ آ کے لڑتے تھے. وہ زیر دریا چھپ چھپا کے تیرتے تورتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ ہیں ہم اور یہ کھڑے ہیں لڑ رہے ہیں. سرفیس پہ آ کے موج کے تماچے کھاتے تھے تو وہ بن کر گوہر نکلے. ان کو سرفیس نے پالش کر دیا. وہ جو موجوں کی رگڑیں لگتی رہیں وہ موتی بن کر گوہر بن کر نکلے. تو ایسا ویسے اقبال نے تو نہیں لکھا، لیکن بلا وجہ کی ایک مطابقت بنتی جا رہی ہے کہ جو تماچے موج کے کھاتے تھے وہ بن کر گوہر نکلے، اور جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، دنیا داری دیکھی، انگریز کے ساتھ بھی اٹھے بیٹھے، انگریز کی بے وفائیاں بھی برداشت کیں، پھر ہندوؤں کی بے وفائیاں بھی برداشت کیں، پھر صحافت میں بھی دیکھا، پھر لینڈ لارڈ بھی بنے، پھر ہر چیز دیکھی. تو لیٹ می سے دس ٹوڈے، وہ بن کر جوہر نکلے. تو مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، تو پھر یہ وہی لوگ تھے. لیکن اس کے پیچھے کی پوری فلاسفی سمجھے کہ یہ جوہر بنے کیسے. جوہر کیا ہوتا ہے؟ ہیرے جواہرات سنا ہوگا نا آپ نے، سو جیولز. تو یہ جوہر ایسے ہی راتوں رات نہیں بن گئے تھے کہ بس جی اماں کا دل کر رہا تھا، اماں نے نام ہی جوہر رکھ دیا. پیچھے فلاسفی ہے پوری، اور وہ یہی فلاسفی ہے کیونکہ یہ لوگ فرنٹ پہ آ کے لڑے، انہوں نے بنیادیں رکھی چیزوں کی. اور جیسے ابھی مینشن علامہ صاحب بھی کر رہے تھے اور سر نے بھی مینشن کیا کہ قائد اعظم کو مسلم لیگ میں لانے والے یہی لوگ تھے. علامہ اقبال لے کے آئے قائد اعظم کو مسلم لیگ میں، مولانا محمد علی جوہر لے کے آئے، سر آغا خان لے کر آئے، تو یہی لوگ تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی کرزمیٹک پرسنالٹی اور ان کی لیڈرشپ نو ڈاؤٹ، نو میچ. لیکن یہاں ہمیں تھوڑا سا مزید کریڈٹ دینے کی ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ جو ان کو یہاں لے کر آئے. بالکل رائٹ.
تو یہ ایک شعر اور یہ اس کی ایک بڑی مزے کی مطابقت بن رہی تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں فلو کے ساتھ ساتھ یہ بھی بچوں کو بتا دیں۔ اس کے بعد اقبال کہہ رہے ہیں کہ غبار راہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پہ رکھتے تھے جو بن کر گوہر نکلے، جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے۔ یہ دونوں ویریشنز پائی جاتی ہیں کلام میں۔ تو کیا تھا کہ جب انگریز یہاں پر آیا، اس کو اپنے نا گولہ بارود، اپنی کیمسٹری، اپنی جناب علم کیمیا، ہم اپنے سلفیورک ایسڈ، اپنا ہائیڈروکلورک ایسڈ، اپنی فلانی ہر چیز، بڑا غرور تھا اس کو اس بات پہ کہ یہ کیا ابھی تک وہ 1800 کی تلواروں سے لڑنے والے لوگ یہ میرا مقابلہ کریں گے، میں کیمیا دان، مجھے آتا ہے سب کچھ، میں ایک اٹیک کروں گا یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تو انہیں کیمیا پر ناز تھا۔ تو کیا ہوا، وہ غبار راہ بن گئے، راستے کا دھواں، راستے کا گرد و غبار بن گئے۔ اور جو خود اپنا ماتھا، اپنی جبین خاک پہ رکھ دیتے تھے، اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اللہ نے ان کو اس خاک سے شفا دے دی، وہ اکسیر گر نکلے۔ وہ مٹی کو ہاتھ ڈالتے تھے، وہ سونا بن جاتی تھی۔ تو کچھ چیزیں ظاہری اسباب پہ ان کے فیصلے نہیں ہوتے، ان کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کی نیتوں پر۔ اقبال نے یہ صرف تحریک آزادی کے لیے نہیں لکھا، یہ شعر آج بھی ویلڈ ہے کہ اگر تو آپ ظاہری اسباب پر غرور کرتے ہیں نا، آپ کو کسی قسم کی کیمیا پر ناز ہے، کیمیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ کل کو آپ لوگ کیمسٹری والوں کو ہیٹ کرنے لگ جائیں، ایسا کچھ نہیں کہا اقبال نے، کیمسٹری والے بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی کیمسٹری اچھی ہو تو، آئی گیس یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ۔ تو اگر آپ کو کسی قسم کی کیمیا پر غرور ہے تو بی ویری ریڈی فار بینگ غبار راہ۔ اور اگر آپ جبین خاک پہ رکھتے ہیں، آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو وہ آپ کو خاک میں سے بھی شفا دے دے گا۔ تو بڑی منطق، بڑا فلسفہ اقبال نے اس شعر میں سمویا ہوا ہے، لیکن اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ اسباب پر اس طرح سے بھروسہ نہیں کرنا، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنا اس کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا ہے۔ پھر اب یہ کر لیں گے اچیو، تو پھر نیکسٹ شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ زمیں سے نوریان آسماں افلاک کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے۔ کہ زمین جو ہے، یہ قرۂ ارض جو ہے، اس سے آسمان پر رہنے والی جو نوری مخلوق ہے، وہ جو ساری مخلوقات آسمان میں رہتی ہیں، وہ کہتی تھیں کہ یہ زمین میں رہنے والے یہ تو ہم سے زیادہ زندہ، ہم سے زیادہ پائندہ اور زیادہ تابندہ، چمکدار نکل گئے۔ ہمیں تو یہ تھا کہ ہم آسمانوں پہ رہتے ہیں، ہم نوری مخلوق ہیں، تو ہم زیادہ دیر زندہ رہیں گے، ہم زیادہ دیر تابندہ رہیں گے، ہم زیادہ دیر پائندہ رہیں گے۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ زمین پہ رہنے والے ہم سے زیادہ زندہ، پائندہ، تابندہ کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے۔ تو اب ایک ہماری جو خاص طور پہ جونیئر جنتا ہے، اس کے لیے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پھر کتنا زندہ آباد اور کتنا پائندہ آباد ہو گئے کہ وہ ملک جب بنتا ہے تو اس کے قومی ترانے میں بھی زندہ آباد پائندہ آباد آتا ہے، اس کے بغیر ترانہ پورا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو ریلیٹ کریں چیزوں کو۔ یہ زندہ آباد پائندہ آباد بلا وجہ نہیں آیا، اقبال نے لکھا تھا تو آیا ہے۔ یہ اسی شعر سے ہی حفیظ الندری صاحب نے بھی اخذ کیا۔ تو جب آپ اچھے سے اکسیر گر بن جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آسمان کی جو نوری مخلوق ہے وہ بھی زمین سے کہتی ہے کہ یہ خاکی تو ہم سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے۔ اور پھر اسی موقع پہ ایک اور شعر بھی ہے، چونکہ ہماری آڈینس میں اس ٹائم ہر طرح کا طبقہ پایا جاتا ہے، کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ تو اقبال ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں کہ جو اس دنیا میں بسنے والی مخلوق ہے، جو کہ نائب ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اشرف المخلوقات ہے، حضرت انسان جو ہیں، جو کہ ہم سب بھی ہیں، اس کا مرتبہ، ایک اچھے انسان کا مرتبہ نوری مخلوق سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ وہی سارا فلسفہ چل رہا ہے۔ اور پھر اسی فلسفے کو اقبال آخری دو شعروں میں کنکلوڈ کرتے ہیں بالکل، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی بات پہ ہی اس کو کنکلوڈ کر دیں گے، کہ ایک شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو سورج کا لائف سائیکل، سائنسز کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سورج کا لائف سائیکل کیا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ سورج چھٹی پہ چلا جاتا ہے، اب جب رات ہو جاتی ہے تو سورج کو چھٹی ہو جاتی ہے، کوئی ٹن ٹن گھنٹی بجتی ہے، سورج کو چھٹی ہوگی، جاؤ بیٹا گھر جاؤ، کیا کچھ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نا۔
سائنسز کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بیسیکلی ارتھ ریوالو کر رہی ہے اور اگر دنیا کے ایک حصے میں ابھی رات ہے تو کسی دوسرے حصے میں دن ہوگا, پھر جب وہاں رات ہوگی تو یہاں دن آ جائے گا. تو یہ ایک روٹیشن چلتی رہتی ہے. اسی روٹیشن کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورہ یاسین میں کہتا ہے کہ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون, کہ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے, اور سب اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں. تو اقبال صرف شاعر نہیں تھے, وہ مفسر قرآن بھی تھے. اس شعر میں وہ ایگزیکٹلی اسی شعر کی تفسیر ہی لکھ رہے ہیں کہ جہاں میں اہل ایمان, جو ایمان والے ہیں, وہ اس دنیا میں کیسے جیتے ہیں. وہ صورت خورشید جیتے ہیں, مینس کہ خورشید سورج کو کہتے ہیں. تو وہ سورج کی طرح جیتے ہیں. اور سورج کیسے جیتا ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو اہل ایمان ایسے ہی جیتے ہیں. اہل ایمان کی زندگی ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی. اگر وہ ادھر ڈوبتے ہیں تو کہیں اور طلوع ہو جاتے ہیں, اور اگر ادھر ڈوبتے ہیں تو ادھر طلوع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اسپرچول ڈائمینشن جو کہ اقبال نے بھی موسٹ پروبیبلی اسی آیت سے ہی اخذ کی. اور آخر میں وہ قوم کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے, کہ اگر آپ نے ایک ملت تعمیر کرنی ہے, ایک نئی نیشن بنانی ہے. پاکستان ایک نیشن کی وجہ سے بنا نا, ایک نظریاتی ملک ہے. ایسی کوئی لڑائی نہیں تھی کہ ہمیں اتنے مرلے کا, اتنے کنال کا, اتنے کلومیٹر کا ملک دے دو. ایسی کوئی لڑائی نہیں تھی. یہ آپ لوگ کلیئر کر لیں کہ یہ نہیں تھا کہ جی 4 صوبے ہمیں دے دو اور 12 صوبے تم لے لو. ایسی کوئی لڑائی نہیں تھی. لڑائی یہ تھی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت چاہیے جہاں وہ اسلام کو ایز پریکٹس امپلیمنٹ کر کے دیکھیں اور اس کو اسلام کی تجربہ کا بنوائیں. جناح کا پاکستان یہی تھا. اب اگر آج کوئی انکل یا آنٹی اٹھ کے یہ کہیں کہ جناح کا پاکستان سیکولر تھا, تو آئی ووڈ لائک ٹو میٹ دیٹ انکل اور آنٹی, اینڈ دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ اٹ فیسنگ ٹورڈز یو, کہ پھر آپ کس دن ٹائم نکال کے آئیں, ہم آپ سے بالکل ملنا چاہیں گے. جناح کا پاکستان سیکولر نہیں تھا. جناح کا پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست تھا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ جناح نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں. جناح نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں کسی چارٹر, کسی کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن تو 1400 سال پہلے سے موجود ہے, بنا بنایا موجود ہے اور پرفیکٹ ہے. اس میں تو کسی امینڈمنٹ کی ضرورت بھی بالکل نہیں ہے. تو غلطی کرتا ہے انسان. اس ملک کی ابتدائی دنوں میں بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی. ابھی ہم اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ پھر چیزیں آگے سے آگے چلیں گی. لیکن تمام وہ لوگ جن کو آج یہ لگتا ہے کہ جناح کا پاکستان سیکولر تھا, جناح کا پاکستان بالکل بھی سیکولر نہیں تھا. وہ اسلامی فلاحی ریاست تھی, اور ہمیں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے کسی نئے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. جناح کا پاکستان ریاست مدینہ کے اصولوں پر ہی بن رہا تھا. یہ بات آپ نے آج کر دی. کچھ دنوں پہلے اس بات کا کہیں پہ تذکرہ ہو رہا تھا, تو چونکہ یوم پاکستان بھی نزدیک تھا, تو میرے ذہن میں بھی یہ بات اسی طرح آ رہی تھی کہ جو پاکستان ہم بنانا چاہتے تھے, جس نظریے کے تحت یہ پاکستان بنا, اس کو ریاست مدینہ بنانے کی ضرورت کیوں ہے یا کیا ہے؟ اگر یہ وہی ریاست اسلامی فلاحی مملکت بن جاتی ہے تو آٹومیٹکلی اٹ از کنورٹڈ انٹو ریاست مدینہ. اس کو کوئی نیا نام یا نئی شکل دینے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. اس کا تو نام ہی پاکستان ہے. ابھی ہم نے علامہ صاحب سے بات کرتے ہوئے جیسے اس کے نام کی مطابقت بھی بتائی. بہت خوبصورت مماثلت ہے یہ, اس کو محسوس کرنا چاہیے لوگوں کو خاص طور پر. جی, تو اقبال اب ملت کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ملت آپ نے بنانی ہے, اس وقت ایک ملت ہی بنانی تھی نا, ایک کانسیپٹ تھا, اور اس کانسیپٹ کو لے کے ایک ملت بنانی تھی. ایک قوم تھی, اس قوم کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی, اس قوم کو ایک ملک کی, ایک وطن کی, ایک گھر کی ضرورت تھی, اور اس قوم کو لے کر ایک ملت بنانی تھی. اب یہ آپ لوگ بھی ان ورڈز کو تھوڑا سمجھیے گا کہ قوم اور ملت میں پھر کیا فرق ہوتا ہے. تو قوم از سیٹ آف گروپ آف پیپل, اور ملت میں صرف وہ سیٹ آف پیپل نہیں ہوتے بلکہ اس کے سیٹ آف کریکٹرسٹکس, اس کے پرنسپلز, اس کی ویلیوز, اس کے رہنے کی جگہ, اس کا وطن, یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے. سو ملت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپر سیٹ ہے, اس میں سے ہی قوم بھی ایک حصہ ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر ملت بنانی ہے تو یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے. ملت کی تعمیر کرنی ہے, کسی بھی چیز کی تعمیر کرنی ہو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے نا. گھر بنانا ہو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سرمایہ.
کبھی آپ نے دیکھا ہو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ سرمایہ کی اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی چیز بنانی ہو، تعمیر کرنی ہو تو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اقبال فرماتے ہیں کہ افراد جو ہیں ان کا یقین ہے، وہ یقین ہے سرمایہ. ملت کیسے بنتی ہے؟ جب اس ملت کے افراد کے اندر وہ یقین کی طاقت آ جاتی ہے. اب اس کو دوبارہ پڑھیں. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے. اگر اب یہ جملہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ اب ہم نے اس کو ڈائسیکٹ کر کے سمجھ لیا، ورنہ پہلے ایک دفعہ فلو میں پڑھیں تو تھوڑا تھوڑا لگتا ہے کہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ فارسی میں نہیں لکھا، بڑی آسان اردو میں ہی لکھا ہوا ہے. یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے، کہ یہ وہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، وہ پار ہے جو کہ ملت کی صورت شیپ کرتی ہے. صورت گر اس کی شکل بنانے والا، اس کی شیپ بنانے والا. تو ملت تو بنانی ہے لیکن اس کی کوئی شیپ بھی تو بنانی ہے نا. آج ایک چھوٹی سی کمپنی بغیر لوگوں کے، بغیر شیپ کے نہیں بنتی، تو آپ نے تو بہت بڑی ملت بنانی تھی، بغیر شیپ کے کیسے بن سکتی تھی؟ ٹھیک ہے جی. کنٹریز کے فلیگ بنائے جاتے ہیں، ماشاءاللہ پاکستان کا فلیگ دنیا کے خوبصورت ترین فلیگز میں سے ہے، بلکہ ہمارا تو ماننا ہے کہ دنیا کا خوبصورت ترین فلیگ ہے، لیکن چلیں ان کی بھی تھوڑی سی مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں خوبصورت ترین فلیگز میں سے ایک ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، ہر ایک کو اپنا فلیگ پیارا ہی لگتا ہے، تو ان کا بھی پیارا ہی ہوگا، ہم ابھی اس پہ کمنٹ نہیں کر رہے. تو ہمارے لیے تو یہی سب سے پیارا ہے. اور وہ ایک نغمہ بھی ہے نا کہ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم. تو یہ پرچم اتنا پیارا کیوں ہے؟ یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی عطا. خوبصورت. اور جیسے ابھی علامہ صاحب نے مینشن کیا، بہت خوبصورت بات تھی کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے. تو تحفے کی نا بیٹا قدر کرتے ہوتے ہیں. اگر ایک چیز آپ کو وراثت میں ملتی ہے یا ایک چیز آپ اپنی محنت سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بڑے لوگ بھی ہیں اس ٹائم، آپ جاتے ہیں جاب کرتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اس سے ایک چیز لے لیتے ہیں، وہ چیز بھی آپ کی ہے، جو آپ کو وراثت میں ملی ہے وہ بھی آپ کی ہے، جو آپ کو کسی اور طرح سے مل گئی ہے وہ بھی آپ کی ہے. لیکن اسی پورے ٹیبل پہ جہاں سینکڑوں چیزیں پڑی ہیں، اس میں ایک چھوٹی سی چیز وہ پڑی ہے جو آپ کو تحفے میں ملی ہے، اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہوگی کہ وہ تحفہ ملا ہے، وہ عنایت ہے کسی کی، وہ کسی نے عطا کی ہے. اور پھر تحفے میں بھی ایک اور چیز آتی ہے. فرض کرتے ہیں کہ ہم نے ایک پوری نا شیلف بنائی ہوئی ہے جس میں ہم نے لوگوں کے دیے ہوئے تحفے ہی مینشن کیے ہوئے ہیں سارے. اب ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس تحفے کی ہوگی؟ جو ہمیں سب سے زیادہ ویلیویبل بندے نے دیا ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اگر مجھے سینکڑوں لوگوں نے تحائف دیے ہیں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ ویلیو کس تحفے کی ہوگی؟ سب سے عزیز ترین، جو سب سے عزیز ترین بندے نے دیا ہوگا. تو پاکستان اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، تو اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. تو اگر پاکستان اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے تو اس کی سب سے زیادہ قدر کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو تحفوں کی قدر نہیں کرتے پھر ان کو اگلی دفعہ نہ تو تحفہ ملتا ہے اور نہ کچھ اور ملتا ہے. اگر ایک اپنی ہیومن ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر ایک شخص آپ کو پھینک دیں، اگلی دفعہ وہ شخص آپ سے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے پاکستان. اور اسی لیے قائد کا بھی ایک غیر متزلزل یقین تھا کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. یہ یقین آتا ہی تب ہے. بالکل بالکل، یہ بڑی خوبصورت بات قائد اعظم نے فرمائی ہے، اور اس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. جو لوگ قائد اعظم کو بھی شاید سیکولر سمجھتے تھے، اگر وہ اس چیز کو محسوس کریں کہ وہ بندہ جو اگر سیکولر ہے تو اس کے دل سے یہ آواز کیسے نکل سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بہت خوبصورت بات. اس چیز کو بیسیکلی کیا ہے کہ ہسٹری لکھنا پڑھنا ہمارے یہاں ایک بڑا کم کلچر رہا ہے. آج بھی ہم اسی چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی آڈینس کے ساتھ بیٹھیں، ہسٹری پہ بات کریں. بڑی مشکل سے ملی ہے ہمیں یہ ہسٹری، بہت ساری جانیں گنوا کے بنائی ہے ہم نے یہ ہسٹری. بہت سارے لوگوں نے اپنا مال جان عزت آبرو پتہ نہیں کیا کیا لٹا دیا تو ملی ہے یہ ہسٹری. ایسے نہیں مل گئی فری میں رکھ کے، کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی ہے ہمیں یہ ہسٹری، بڑی محنت سے ملی ہے. تو ملی ہے تو اس پہ بات کریں، اس کو بتائیں اپنے بچوں کو، اس کو خود کو یاد دلائیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ انیشلی جب ہم نے ان چیزوں پہ کام نہیں کیا تو کچھ شرارتی لوگوں کو موقع مل گیا. تو جب شرارتی لوگوں کو موقع ملا ہسٹری لکھنے کا تو ان کے جو دل میں آیا انہوں نے لکھ دیا. تو انہوں نے پھر کبھی پاکستان کو سیکولر لکھ دیا تو کبھی قائد کو سیکولر لکھ دیا، اور جو جو ان کے قلم کی زد میں آیا انہوں نے وہی لکھ دیا جو وہ لکھنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا تو بڑا سمپل سا فلسفہ ہے، ہم تو ان کو بھی فی الحال کچھ نہیں کہہ رہے.
ہمیں تو سورہ کافرون کی آخری آیت میں سمجھا دیا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، جاؤ کام کرو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. خیر اور شر جو ہے نا یہ ہمیشہ سے ہی ہے، اور یہ ازل سے ہے، اور یہ ابد تک رہنا ہے. اگر بدی اپنا آپ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے تو پھر خیر کو بھی اپنا آپ نہیں چھوڑنا. ایک بڑی خوبصورت سی اگزامپل ہے، بچے اس کو زیادہ سمجھ پائیں گے، اور پھر ہم اس کے بعد بس فوراً سے ریپ کرتے ہیں. کہ ایک شخص دریا کنارے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ دریا میں ڈوب رہا ہے. تو اس نے ہمدردی کے تحت کہ ایسے ڈوب جائے گا، مر جائے گا، اس نے اس کو نکالا دریا سے نا، ندی سے، جو بھی وہ واٹر اسٹریم تھی. تو بچھو نے اس کو ڈنگ مارا، وہ ایک دم سے اس کے ہاتھ سے نکل گیا، چھوٹ گیا. وہ پھر دریا میں ڈوبنے لگا، اس نے پھر اس کو نکالا، اس نے پھر ڈنگ مارا. تو ایسا 2-3 مرتبہ ہوا. تو قریب سے کوئی سیانا بندہ گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ بھائی چھوڑ دو، وہ تمہیں ڈنگ مارتا ہے، تم چھوڑ دو. اس نے کہا وہ اپنی برائی سے باز نہیں آ رہا، میں اپنی اچھائی سے باز کیوں ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کی خصلت ہے ڈنگ مارنا، میں انسان ہوں، میری خصلت ہے انس کرنا. انسان کے لفظ کو سمجھیے گا، انسان کیا ہے؟ انسان کا لفظ بنا انس سے، اور انس کیا ہے؟ محبت. تو انسان تو پیدا ہی محبت کرنے کے لیے، کروانے کے لیے، ان چیزوں کے لیے گیا ہے نا، اللہ سے پیار کرنے کے لیے، اللہ سے انس رکھنے کے لیے، اپنے فیلوز سے انس رکھنے کے لیے، اپنے آنے والی جنریشن سے انس رکھنے کے لیے. ہم جیسے لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے SDGs پہ، تو SDGs یہی ہے نا کہ اپنے نیچر سے اچھے تعلقات رکھیں، اپنی کرنٹ جنریشن سے اچھے تعلقات رکھیں، اپنی کمنگ جنریشن سے اچھے تعلقات رکھیں، اپنے ایٹماسفیئر سے اچھے تعلقات رکھیں. تو اگر آپ انسان کے لفظ کو ڈائسیکٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے. اور اگر آپ مسلمان کے ورڈ کو ڈائسیکٹ کر لیں تو مسلم کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری، کہ جو آلمائٹی نے کہہ دیا ہے اس کی فرما برداری کرنی ہے. تو ہمیں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست چاہیے تھی، مینس کہ ہمیں فرما برداروں کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے ایک علیحدہ ریاست چاہیے تھی. تو اللہ کے فرما بردار جو ہیں نا، میں صرف جاتے جاتے کلیئر کر دوں اس بات کو، اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایمبیگوٹی بن رہی ہے، اللہ کے فرما بردار اور ریاست مدینہ کے فالوورز کبھی بھی اقلیتوں کو اور غیر مسلم لوگوں کو تنگ نہیں کرتے. بالکل. ریاست مدینہ نے تاریخ میں پہلی دفعہ اقلیتوں کو حقوق دیے، صرف زبانی کلامی حقوق نہیں دیے، برابری کے حقوق دیے. کہ اگر آپ یہودی ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ریاست مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کو برابر کے شہری کے حقوق ملیں گے. ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کے جتنے حقوق ہیں وہ تمام کے تمام حقوق آپ کو ملیں گے. اور یہی سیم چیز جب قائد اعظم بھی اپنی فرسٹ اسپیچ کرتے ہیں پاکستان بننے کے بعد، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ناؤ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز اور ویئر ایور یو وانٹ ٹو گو. اٹس اے فری نیشن ناؤ. تو وٹ ایور ریلیجن یو آر فالوئنگ، یو آر فری ٹو گو ٹو یور پلیس آف ورشپ. تو ریاست مدینہ یا ریاست پاکستان اقلیتوں کے حقوق کی نفی بالکل بھی نہیں کرتی. پرائمیریلی یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی فلاحی ریاست ہے. اور فلاحی ریاست کا تصور بھی جو ہمیں آج ادھر ادھر سے سنایا جاتا ہے، دا ویلفیئر اسٹیٹ کانسیپٹ، وہ پرائمیریلی انٹروڈیوس کہاں سے ہوا. تو کبھی ایکسپلور کریں تو سرے راہ اپنے ہی بڑوں سے ملاقات ہو جائے گی، اپنے ہی اسلاف سے، اپنے ہی اکابرین سے ملاقات ہو جائے گی. اور بہت اچھا لگے گا آپ کو اس موقع پہ کہ جب اپنے ہی اکابرین سے، اپنے ہی اسلاف سے ملاقات ہو جائے گی. تو اقبال کی ایک نظم کو بنیاد بنا کر ہم نے اس ساری کنورسیشن کو کنکلوڈ کیا. آئی ریئلی ہوپ کہ ہمارے لسنرز کو یہ نظم نہ صرف سمجھ آئی ہوگی بلکہ اب وہ اس کو ملٹیپل جگہ پہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. کہ ہوئے مدفون دریا، زیر دریا تیرنے والے، کیا فلاسفی تھی وہ. اور یہ باتیں تب ہو رہی ہیں جب ابھی آپ دوزیں اتنی کامن نہیں تھیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب بات ہو رہی ہے کہ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ایک سائنٹیفک تھیری سمجھا گئے ہیں وہ آپ کو ایک مصرے میں. ٹھیک ہے جی. ہمارے سائنٹسٹ، صرف سائنٹسٹ جو ہیں وہ آج بھی شاید اس بات پہ کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں سورج نکلتا ہے کہ زمین نکلتی ہے. دے آر اسٹل کنفیوزڈ. ٹھیک ہے جی. تو اقبال فلسفہ سمجھا رہے ہیں انہیں کہ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو اپنے اکابرین کو، اپنے اسلاف کو، اپنے شعراء کرام کو جو اچھے ہیں ہمارے، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، انہیں جاننے کی کوشش کریں. اور اگر کسی جگہ پہ مشکل آ رہی ہے تو کسی بڑے سے پوچھ لیں.
وہ جب آپ اس کو فوراً سے پورے کا پورا کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہوتا. وہ مشکل ہے لیکن اس کو ڈائسیکٹ کریں, اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے چنکس میں, چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کریں. جیسے چھوٹا بچہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو وہ ہجے کر کے پڑھتا ہے, اس سے پورا لفظ جی بالکل نہیں پڑھا جاتا, اس سے پورا لفظ ہضم ہی نہیں ہوتا ایک دم سے, اس کے منہ پہ ہی نہیں چڑھتا, وہ فمبل کر جاتا ہے اگر وہ پورا ورڈ بولنے کی کوشش کرے تو وہ ہجے کر کے پڑھتا ہے. تو ہمارے جو اسلاف کی اکابرین کی تصانیف ہیں, ان کی پوئٹری ہے, یہ ساری تاریخ ہے پاکستان کی یا ریاست مدینہ کی, تو اگر فوری طور پہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو بڑوں سے کنسلٹ کر لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈائسیکٹ کر کے پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں. سو انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ریئلی ہوپ یو گائز انجوائڈ دس, اور آپ کو سمجھ آئیں بہت ساری باتیں. بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.